بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا جس دن حمل والی عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور بیٹا اپنے ماں باپ کو بھول جائے گا، اور اسی طرح اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ہر کسی کو اپنے حساب کتاب کی پڑی ہوگی، ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اس کو قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کتاب کیسا ہوگا، کیا بچوں کے ساتھ قبر میں سوال جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور بچوں کو بھی مرنے کے بعد حساب دینا ہوگا یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ مرنے کے بعد کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان سب سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو دیں گے۔ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو جس گھر میں سب سے پہلے داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر سے ہی انسان کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے اس کے آگے کا امتحان آسان ہو جاتا ہے، اور جو قبر کے امتحان کو پاس نہیں کر پاتا تو اس سے آگے کے معاملات اس سے بھی زیادہ مشکل اور دشوار ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو۔ جیسے ہی مرنے والے شخص کو دفنا دیا جاتا ہے، دو فرشتے اس کی قبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں۔ مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جواب دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کا جواب ٹھیک دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوال کے جوابات اگر نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گھڑا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کا معاملہ آسان ہے، جو اس کو پار نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب کتاب لیا جاتا ہے، کیا اس سے بھی سوال جواب کیے جاتے ہیں؟ تو اس سے متعلق بہت سی روایات ملتی ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ قبر کے اندر چھوٹے بچوں سے سوال جواب کیے جائیں گے، کیونکہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عقل کو مکمل کر دے گا، اور پھر مرنے والے بچے کامل یعنی اپنی پوری عقل کے ساتھ ان فرشتوں کے سوالات کے جواب دیں گے۔ اور دوسری روایات کے مطابق قبر کے اندر بچوں سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے قبر کے اندر کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے، اور کیا ایسے بچوں کے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے، اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہوتا ہے کہ آپ کو اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن مبارک بلند کر دیتے ہیں، گویا وہ شخص آسمان سے باتیں کر رہا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو فطر سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے فطر سلیم پر ہی مر گئے۔
یعنی کہ یہ وہ بچے ہیں جو اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت میں وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بعد میں اسے یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر کافر یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو ایسا بچہ اسلام پر ہی مرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کون سی عمر ہے، کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مانا جائے گا۔ تو اس کے متعلق بھی بہت سی روایات ہیں۔ جب کوئی بچہ بالغ ہو جائے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگے، تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کافروں مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر جنت میں جائیں گے تو کون سے مقام پر ان کو رکھا جائے گا۔ اس کے متعلق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، ایسے ہی وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کی ید میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کسی کو جنت یا جہنت میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک اس کو اعمال کا مؤلف نہ بنا دیا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کچھ علماء کرام ان باتوں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ ناظرین، ان سب روایات میں سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے، اور ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جن سے پہلی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی اسلامی واقعات سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل واقعات انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔